صرف 2 منٹ میں قربانی کی اہم باتیں سنیے اور سمجھیے۔ دیکھیے، کل کا جو دن ہے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور قربانی کرنے کا دن ہے۔ اس دن مسلمان دل کھول کر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قربانی صرف آپ سے لے رہے ہیں؟ نہیں، آپ سے پہلے پچھلی امتیں جو گزری ہیں، ہر امتوں سے اللہ نے قربانی لیا ہے۔ اور ہم جو قربانی کر رہے ہیں اور آپ جو قربانی کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے بدلے اس کے عوض میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں تمہارے لیے لکھ دیں گے۔ تو یہ قربانی کا عمل بہت بڑا عمل ہے اور یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ اب آپ آگے سنتے ہوئے چلیے۔ قربانی کے دن میں ہم سے کچھ غلطیاں اور مسٹیک ہو جایا کرتی ہیں، اسی لیے اسے ذہن میں بٹھا لینا ہے اور ذہن نشین کر لینا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی آپ 3 دن کر سکتے ہیں، 10 ذو الحج، 11 ذو الحج اور 12 ذو الحج کو قربانی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کا جو تہوار ہے وہ دن کی روشنی میں ہے۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ وہ دن کا تہوار ہوتا ہے، راتوں کا تہوار غیروں کے یہاں ہے۔ دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں آپ قربانی کریں، جانور کو ذبح کریں۔ اسی لیے مسلمانوں کا جو تہوار ہے وہ دن میں ہوتا ہے، آپ دن میں جانور کو ذبح کریں۔ اب جو قربانی کے دن ہم سے غلطی اور مسٹیک ہو جایا کرتی ہے، ذرا آپ سنیں اور کوشش کریں کہ ایسی غلطی ہم سے نہ ہو، کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ نمبر 1، جب جانور کو ہم لٹا دیتے ہیں یا جانور کھڑا رہتا ہے تو ایسی صورت میں جانور کے سامنے آپ چھری تیز بالکل نہ کریں، یہ مکروہ عمل ہے۔ نمبر 2، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بالکل نہ کریں، یہ مکروہ عمل ہے۔ اور جانور آپ نے ذبح کرنا ہے تو اور جانوروں کو پیچھے رکھیں اور جس کی قربانی کرنی ہے اس کو آگے لائیں، پھر اس کو ذبح کریں۔ جانوروں کے سامنے جانور کو ذبح بالکل نہ کریں، یہ مکروہ عمل ہے۔ نمبر 3، جانور جب ذبح کر لیا جاتا ہے تو کسائی اور جو چمڑا چھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جانور کو ٹھنڈا تک نہیں ہونے دیتے اور چمڑا چھیلنا شروع کر دیتے ہیں، چمڑا اتارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مکروہ عمل ہے۔ اس لیے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو تب تک آپ اس کے جسم سے چمڑا کو نہ اتاریں۔ نمبر 4، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانور ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد خون کو پورا بہنے نہیں دیتا، کیونکہ جانور کے جسم کے اندر جو خون ہے، خون میں ہی کیٹانو، جراثیم، بیماریاں پائی جاتی ہے۔ اور جانور ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جانور کے جسم میں جو خون ہے وہ تمام کے تمام بہہ جائے، مراد یہ ہے۔ اسی لیے سارے خون کو بہنے دیا جائے، جانور ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ چمڑا اتاریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور جانور گرم ہی ہے اور پھر آپ کام کرنا شروع کر دیے، ادھر کاٹنا شروع کر دیے، ادھر کاٹنا شروع کر دیے، تو یہ مکروہ عمل ہے۔ قربانی کے دن ہم سے جو غلطی اور مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب جانور ذبح کرتے ہیں اس کا خون جو ہے ادھر ادھر فوہارے کے ساتھ اڑ جاتا ہے، ہم اس خون کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، آپ اس خون کو سمیٹ لیجئے اور گڈھے میں ڈال کر اسے دفن کر دیجئے۔ اس دن ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ قربانی کے دن اتڑیاں، اجھڑیاں، چمڑے وغیرہ نالیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اس سے پرہیز کریں، صاف ستھرائی کا خیال رکھیں۔ صاف ستھرائی
پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، آدھے ایمان کا حصہ پاکی ہے۔ اور آپ جب قربانی کریں تو ان تمام چیزوں پر خاص خیال رکھیں کہ ہم اس کے چمڑے کو یا اس کی اتڑیوں کو یا اس کی اجھڑیوں کو کہیں ایسی جگہ نہ پھینکیں جس سے بدبو پھیلے اور لوگوں کو تکلیف ہو۔ ایسا کام ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اگر چمڑا ہے تو آپ مدرسے کو دے دیں، اور اجھڑی وغیرہ ہے تو آپ اسے کہیں پر دفن کر دیں تاکہ بدبو نہ آئے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، میں چھوٹا ویڈیو بنا رہا ہوں، میں نے پہلے کہا تھا 2 منٹ کا ویڈیو ہے۔ اب آخر میں یہ سن لیجئے کہ قربانی کے جانور کو ہم ذبح کیسے کریں۔ اس بات کو یاد رکھیں، اگر آپ کے نام سے قربانی ہے اور آپ کے نام سے جانور ہے تو کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، یعنی ہمارے نام کا جو جانور ہے ہم اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی ہے۔ حج کے موقع پر جب 100 اونٹ کا معاملہ تھا تو آپ نے حضرت علی کو کچھ حصہ دیا، حضرت علی نے ان کو ذبح کیا اور بعد باقی آپ نے ذبح کی تھی۔ یاد رکھیں، تو اس لیے آپ کے نام سے ہے تو آپ خود کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا یا آپ کی ہمت کام نہیں کر پاتی ہے یا آپ ذبح نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں جس کی روحانیت مضبوط ہو، مطلب نمازی ہو، اچھا ہو، نیک ہو، عابد ہو، ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان سے جانور ذبح کروائیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی روحانیت کی وجہ سے گوشت کے اندر بھی روحانیت اتر جاتی ہے۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب آگے آئیے، جانور ذبح کیسے کریں۔ جانور کو ہم نے لٹا دینا ہے، جانور کو قبلہ رخ لٹانا ہے۔ بس ذہن میں یہ رکھیے کہ جانور کا جو پاؤں ہے وہ قبلہ رخ ہو جائے تو ایٹومیٹکلی جانور قبلہ رخ لیٹ جائے گا، اور آپ جانور کے گردن کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ میں چھری لے لیں، اور چھری جو ہے وہ قبلہ رخ کی طرف ہو تو ایٹومیٹکلی آپ قبلہ کی طرف کھڑے ہوں گے۔ جب چھری آپ کی قبلہ کی طرف ہوگی تو آپ بھی قبلہ کی طرف کھڑے ہوں گے ایٹومیٹکلی۔ اب آپ جانور کو لٹا دیا گیا ہے، آپ کھڑے ہیں، اور افضل تو یہ ہے کہ آپ چپل جوتے نکال لیں، افضل ہے آپ چپل جوتے نکال کر جانور کو ذبح کریں۔ ذبح کرنے سے پہلے آپ کو دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کے آگے آپ نے پڑھنا اللہم منک ولک، اتنا کہہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے اور ذبح کرنا ہے۔ جب آپ ذبح کریں تو کوشش آپ کی یہ ہو کہ ہم کم سے کم 3 یا 4 رگ کو ضرور کاٹ دیں، کیونکہ ایک نلی جو ہے نا، ایک رگ جو ہے نا جانور کا وہ سانس کا ہے، دوسرا رگ جو ہے نا وہ کھانا خوراک کا ہے، تیسرا رگ جو ہے نا وہ خون کا ہے، اور چوتھا رگ بھی خون کا ہے۔ تو کوشش کریں کہ سانس کی نلی کٹ جائے، کھانا خوراک کی نلی کٹ جائے، اور تیسرا رگ جو ہے یعنی کہ خون کا کم سے کم وہ کٹ جائے اور خون کے فوارے نکلے، اور آپ چاہیں تو چوتھا رگ بھی یعنی چوتھے نس جو ہے اس کو بھی آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کسائی کو دے دیجئے، بہتر ہے۔ کسائی کو یہ کہہ دیں کہ منہ سے گٹکا پھینکو، پان پھینکو، اور تم چھری ہاتھ میں لیے ہو تو اللہ اکبر پڑھتے رہو اور چلاتے رہو۔ تو جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر جانور کو ذبح کریں گے تو ذبح کرنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم تقبل منی۔ اگر آپ کے نام سے ہے اور آپ خود کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اگر آپ کے نام سے نہیں ہے اور آپ کسی اور کی جانب سے قربانی کر رہے ہیں تو یہاں پر یاد رکھنا ہوگا اللہم تقبل منی کی جگہ من کہنا ہے، اللہم تقبل من فلاں بن فلاں، جس کے نام سے ہے اس کا نام آپ نے لے لینا ہے، پھر دعا پڑھ دینی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اس طریقے سے جانور ذبح کرے، قربانی آپ کی ہو جائے گی۔
याद रखें कुर्बानी का जो गोश्त है वो 3 हिस्सों में तकसीम करें तो बेहतर है। एक हिस्सा खुद के लिए रखें, एक हिस्सा रिश्तेदारों में पहुंचाएं और एक हिस्सा गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों में तकसीम कर दें। ठीक है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें और आगे शेयर कर दें, क्योंकि कल कुर्बानी है, कल ईद उल अज़हा का दिन है। मुसलमानों को ये दुआ पता हो जानी चाहिए और जो इसके अंदर हमने अमल बताए हैं वो भी पता हो जाने चाहिए, ताकि मिस्टेक और गलतियाँ उनसे न हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।